السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامیات، پرچہ اسلام اور سائنس 2013 تا 2016 کے معروضی سوالات اور ان کے جوابات۔ سال 2012 کا پیپر میرے چینل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، سائنسی طریقہ کار کا صحرا اہل مغرب کن کے سر باندھتے ہیں؟ راجر بیکن اور جارج سارٹن۔ علم طبیعیات میں مسلمانوں کے کوئی 4 کارنامے بیان کیجیے۔ نمبر 1، عناصر اربعہ کی ماہیت معلوم کرنا۔ نمبر 2، زلزلوں کے اسباب جاننا۔ نمبر 3، نظریہ ثقل قائم کرنا۔ اور نمبر 4، مد و جزر کی کیفیت سمجھنا۔ امراض چشم پر 2 مسلمان اطباء کے نام اور ان کی کتب۔ تذکرۃ الکحالین از علی بن عیسیٰ، دوسری کتاب ہے کتاب المناظر جو کہ لکھی ہے ابن الہیثم نے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی نظام ترقیم کے 2 امتیازات لکھیے۔ نمبر 1، اعشاری نظام کا آغاز۔ نمبر 2، صفر کی ایجاد۔ جارج سارٹن اور رابرٹ بریفالٹ کی تاریخ سائنس پر ایک کتاب کا نام لکھیے۔ مقدمہ تاریخ سائنس، یہ جارج سارٹن کی لکھی ہوئی ہے۔ میکنگ آف ہیومینٹی، یہ رابرٹ بریفالٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسلحہ سازی کے مفہوم پر قرآنی آیت تحریر کیجیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں کے فن تعمیر کے 4 امتیازی خصوصیات لکھیے۔ نمبر 1، مسجدوں کی تعمیر۔ نمبر 2، سڑکوں کی جو تعمیر کی ان کی چوڑائی 50 گز اور گلیوں کی 16 گز رکھی گئی تھی۔ نمبر 3، نئے شہروں کی تعمیر کی گئی۔ اور نمبر 4، نہروں کی کھدائی کی گئی۔ شیخ الرئیس اور بابائے جغرافیہ کس مسلمان سائنسدانوں کے القاب ہیں؟ شیخ الرئیس ابو علی سینا کو کہتے ہیں اور بابائے جغرافیہ المقدسی کو کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ بیان کیجیے۔ سورج گرہن، سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے، اور چاند گرہن، سورج اور چاند کے درمیان جب زمین حائل ہو جاتی ہے۔ کتاب الہند اور آثار الباقیہ کس فن کی کتاب ہیں؟ مصنف کا نام بھی لکھیے۔ علم جغرافیہ کی کتب ہیں اور یہ ابو ریحان البیرونی کی تصانیف ہیں۔ مسلمانوں کے ایجاد کردہ 4 سائنسی آلات کا نام لکھیے۔ قرع انبیق، استرلاب، قطب نما، سوئی چھید کیمرہ۔ کوئی سے 2 مستشرقین کے نام بتائیں جنہوں نے مسلمانوں کی سائنسی خدمات کا اعتراف کیا۔ رابرٹ۔ نمبر 2، ڈریپر۔ علم حیاتیات پر مسلمانوں کی کوئی 2 تصانیف لکھیے۔ کتاب الخیل علامہ اصمعی، کتاب الحیوان عمر الجاحظ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں کی سائنس پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سقوط بغداد کے بعد سائنس کو زوال آ گیا۔ پاکستان کے زرعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے 4 تجاویز دیں۔ نمبر 1، کھالیں پکی کرنا۔ نمبر 2، نایاب پھلوں کی قلمیں لگانا۔ نمبر 3، ڈیم بنانا۔ نمبر 4، زرعی فارم بنانا۔ اور نمبر 5، کسانوں کو آسان قسطوں پر زرعی آلات مہیا کرنا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے رد میں قرآنی آیت لکھیے۔ یہ سوال گزر چکا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کی تفسیر بیان کریں۔ اس کا مفہوم ہے کہ شمس و قمر، سورج اور چاند دونوں کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چنانچہ سورج بھی ایسے بے نور ہو جائے گا جیسا کہ چاند گرہن لگنے کے بعد بے نور ہو جاتا ہے۔ تاریخ سائنس پر انگریزی زبان میں 2 کتب اور ان کے مصنفین کے نام لکھیے۔ ہسٹری آف دا مسلم ان اسپین، آرڈوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میکنگ آف ہیومینٹی، یہ رابرٹ بریفالٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پاکستان میں سائنسی تعلیم و تحقیق کے 2 سرکاری اداروں کے نام لکھیں۔ نمبر 1، ہیلتھ اینڈ سائنس یونیورسٹی لاہور۔ نمبر 2، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور۔ علم زراعت و نباتات پر ابن بیطار کی 2 کتب کے نام تحریر کیجیے۔ الجامع المفردات، الادویہ والاغذیہ۔ نمبر 2، الجامع فی الادویۃ المفردہ۔ مسلمانوں کی قائم کردہ 2 رصد گاہوں کے نام لکھیے۔ مراغہ کی رصد گاہ اور خاقانی رصد گاہ۔ اسلحہ کی تیاری پر ایک قرآنی آیت تحریر کیجیے۔ یہ سوال بھی گزر چکا۔
ابو علی سینا کی دو تصانیف کے نام لکھیے۔ القانون فی الطب نمبر 2، کتاب الشفا۔ ابن الہیثم کا قانون انعکاس کیا ہے؟ دیکھنے کا عمل اشیاء سے نکلنے والی شعاؤں کے نتیجے میں عمل میں آتا ہے، اس کو قانون انعکاس کہا جاتا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ بیان کریں، یہ سوال گزر چکا ہے۔ علم حیاتیات مستند لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے۔ حیاتیات کا تعلق جانداروں سے ہے، اصطلاحاً اس سے مراد ایسا علم ہے جو زندگی اور حیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ طب الفقراء اور طب الملوک کی کس مسلمان ماہر طب کی تصانیف ہیں؟ ابو بکر زکریا الرازی کی تصانیف ہیں۔ قصر الزہرا اور قطب مینار جن بادشاہوں کے دور میں تعمیر ہوئے ان کے نام لکھیے۔ قصر الزہرا اندلسی اموی حکمران عبد الرحمن الثالث اور قطب مینار قطب الدین ایبک کے دور میں تعمیر کیے گئے۔ اسرار الکیمیا کے مصنف کا نام لکھیے۔ جابر بن حیان۔ معلم اول اور معلم ثانی کن کے القاب ہیں؟ معلم اول ارسطو اور معلم ثانی الفارابی کو کہا جاتا ہے۔ علم طب کی جامع تعریف بیان کیجیے۔ ایسا علم جس سے بدن انسانی کے حالات، چاہے انسانی صحت کے حالات درست ہوں چاہے درست نہ ہوں، معلوم کیے جاتے ہیں۔ جابر بن حیان کے ایجاد کردہ دو تیزابات کے نام تحریر کیجیے۔ گندھک کا تیزاب اور نمبر 2 شورے کا تیزاب۔ ابو ریحان البیرونی نے زمین کا قطر کیا معلوم کیا؟ 24,779 میل۔ سورۃ الارض کس فن کی کتاب ہے؟ مصنف کا نام لکھیے۔ فن جغرافیہ کی کتاب ہے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے لکھی ہے۔ یورپ میں طب کی انجیل کس کتاب کو کہتے ہیں؟ اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ طب کی انجیل ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ایجاد کردہ کوئی سے 4 سائنسی آلات کے نام لکھیے، یہ سوال گزر چکا ہے۔ پاکستان میں قائم 2 ہسپتالوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 بحریہ ٹاؤن ہسپتال، نمبر 2 شوکت خانم ہسپتال۔ 2 مستشرقین جنہوں نے مسلمانوں کی سائنسی خدمات کا اعتراف کیا، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ فولاد سازی اور شیشہ سازی کی صنعت کن انبیاء سے منسوب ہے؟ فولاد سازی حضرت داؤد علیہ السلام اور شیشہ سازی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ طب العرب اور میکنگ آف ہیومینٹی کے مصنفین کا نام۔ طب العرب، اس کو عربین میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، اے جی براؤن کی تصنیف ہے، اور میکنگ آف ہیومینٹی رابرٹ ریفالٹ کی تصنیف ہے۔ قرع انبیک سے کیا مراد ہے؟ قرع انبیک عرق کھینچنے والے آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے عرق کشید کرنے سے جڑی بوٹیوں کے لطیف اجزاء آ جاتے ہیں۔ اس کے موجد جابر بن حیان ہیں۔ معلم اول اور معلم ثانی کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال گزر چکا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے رد میں قرآنی آیت لکھیے، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ علم طب کی جامع تعریف کیجیے، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ جابر بن حیان کے ایجاد کردہ 2 تیزابات کے نام لکھیے، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ اسلحہ کی تیاری کے حوالے سے قرآنی آیت لکھیے، یہ سوال بھی گزر چکا ہے۔ علم کیمیا میں جابر بن حیان کے 2 کارنامے تحریر کیجیے۔ نمبر 1 شورے کا تیزاب تیار کرنا اور نمبر 2 نباتات کے تیزاب تیار کیے۔ در ذیل کتاب کے مصنفین لکھیے۔ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی، اور نمبر 2 سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام، اس کے مصنف ہیں سید حسین ناصر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔